بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، اور آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز اور بھرپور سیاسی شخصیت ہیں۔ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، جناب شہریار ریاض صاحب۔ انہوں نے NA 56 میں شیخ رشید صاحب کا مقابلہ کیا تھا۔ فارم 45 کے مطابق تو یہ الیکشن جیت چکے تھے بڑی بھاری اکثریت سے، لیکن جس طرح پاکستان میں ہوا، ایک جال سازی ہوئی، فارم 47 جاری کیا گیا، اور ان کی بھی جو فتح تھی اس کو شکست میں انہوں نے تبدیل کیا۔ آج یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کچھ پنڈی کی سیاست کے حوالے سے پوچھیں گے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پوچھیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ان کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو کیا مستقبل کی اسٹریٹجی ہے، کیسے پارٹی آگے جائے گی، بہت سارے سوالات ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں شروع میں ہی کہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا تھا اس میں 2 لوگ PTI کے گئے تھے، ایک شعیب شاہین صاحب اور دوسرا شہریار ریاض صاحب۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے، تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ہی پولیس آ گئی وہاں پہ، تو پھر جماعت اسلامی والوں نے ان کو پچھلی گلی سے کہا کہ آپ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے نکل جائیں، وگرنہ پولیس آپ کو پکڑ لے گی۔ شہریار صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آج آپ نے وقت دیا۔ اسی سے شروع کر لیتے ہیں، جماعت اسلامی کے دھرنے سے، ذرا وہ بتائیے کیسے پتہ چلا اور کیسے آپ لوگ وہاں سے نکلے؟ سب سے پہلے تو سمیع صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور موقع دیا۔ دیکھیے اس دن خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم لوگ گئے تھے عوام سے، اور جو سیاسی ایک بڑی جماعت ہے جماعت اسلامی، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے، کیونکہ ان کا ایک ویژن تھا کہ جی ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو آئی بہتر پی کرنا ہے، پیز اور آئی اور پی پیز بجلی، کے اور یہ حوالے بڑے سے بجلی عوامی مسائل ہیں۔ عوامی مسائل تھے، اور اس کے اوپر ہم تو یہ پہلے دن سے کہتے آئے ہیں، الیکشنز میں بھی ہمارا یہی سلوگن تھا، کیونکہ 1.5 سال کی جو گورنمنٹ گزری تھی اس کے اندر بہت عوام نے بہت برے طریقے سے اس کو دیکھا تھا اور بڑا برا ایکسپیرینس تھا۔ تو جب ہم لوگ گئے وہاں پر تو موقع ملا شعیب شاہین صاحب کو تقریر کرنے کا، وہ نمائندگی کر رہے تھے PTI کی۔ تو اس وقت پھر اسٹیج پہ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی، اور منتظمین نے، کہ پولیس جو ہے وہ ان کا پیغام ہے کہ آپ کو اریسٹ کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے شعیب شاہین صاحب کو یہ بات بتائی، تو انہوں نے پھر اعلان بھی کیا اس کا، اور ہمارے ساتھ ورکرز تھے ماشاءاللہ، راولپنڈی کے ورکرز، جیسے آپ کو پتہ ہے راولپنڈی سٹی کے کافی پرجوش ہیں۔ انہوں نے پھر تقریباً 150-200 لوگ تھے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے پھر ہمیں حصار میں لے کے اور ہمیں پھر پہنچایا۔ گاڑیوں کا مسئلہ تھا کیونکہ ٹریفک بند تھی ہماری بہت روڈ زیادہ پہ، تھے۔ تو ہماری گاڑیاں دور پارک تھیں، تو پھر ہمیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اور ہم لوگ پھر وہاں سے نکلے جی۔ وہاں سے آپ اور نکلے۔ سنا ہے کہ جب خان صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بڑے ہنسے اس بات میں کے اوپر بالکل، جی۔ ہم نے ذکر کیا تو خان صاحب بڑے ہنسے، اور انہوں نے کہا کہ ویری اسمارٹ موو کہ وہ نکل گئے وہاں سے، ان کے قابو میں نہیں آئے۔ اچھا، آپ کا حلقہ NA 56، شیخ رشید پنڈی کی سیاست کا ایک بڑا نام، اور بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ شاید شیخ رشید کو انکار کرنا خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو، لیکن وہ ڈٹے رہے بالکل، اور انہوں نے آپ کو ٹکٹ دیا۔ اس کی بیسک فلسفی کیا تھی؟ PTI اپنا امیدوار کیوں کھڑا کرنا چاہ رہی تھی راولپنڈی کے حلقوں میں؟ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ خان صاحب نے خود فیصلہ کیا کہ انہوں نے شیخ صاحب کو ٹکٹ نہیں دینا، اور پھر جب انہوں نے اس فیصلے کے بعد جب انہوں نے لسٹ کے اوپر نظر ڈالی تو ان کے پاس کچھ MPs تھے پرانے جو پہلے سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور کچھ اور صاحبان بھی تھے۔ تو میں چونکہ ضلع کا صدر رہا ہوں، ورکرز کی سپورٹ بھی بہت رہی ہے الحمدللہ، ورکرز نے ہمیشہ بڑا ساتھ دیا ہے، اور جب انہوں نے دیکھی لسٹ تو اس میں پھر انہوں نے مجھے اس میں سے سلیکٹ کیا، جس کے لیے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جی۔ ورکرز جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی پنڈی میں، وہ کہتے تھے کہ ایک بڑا ویکیوم تھا۔ شیخ رشید صاحب PTI کے ووٹ لے کے تو الیکشن جیتے تھے، اور PTI کا اپنا کوئی وہاں پر بندہ ہی نہیں تھا، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹی ہے اور کانسٹیچوئنسیز ہیں، تو ہمیں یہ ضرورت تھی کہ ہمارا اپنا جو PTI کا جو لیڈر ہو، جو PTI کے ڈسپلن میں ہو، وہ یہاں سے MNA بنے۔ تو یہ چیز شاید خان صاحب اس پہ کنونس ہوئے۔
جی میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہی ایک وجہ نہیں ہوگی. آئی ایم شیور کہ خان صاحب کے پاس کچھ اور وجوہات بھی تھیں جس کی بنا پر وہ شیخ صاحب کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے. یا خان صاحب سے آپ یہ نیکسٹ ٹائم ملیں تو ضرور سوال اپنے طور پہ کیجیے گا، تو وہ شاید آپ کو بہتر بتا وہ سکیں. انہوں نے بالکل ایک دو دفعہ ذکر کیا انڈائریکٹلی کہ جو جی لوگ پریس کانفرنسز کر کے گئے تھے، ہم نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، بھلے ان کو ہم ایکسیپٹ بھی کر لیں تو ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے. تو وہ کسی ایسے بندے کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جس نے پریس کانفرنس کی اور جو اپنے آپ کو جس نے ڈس ایسوسیٹ کیا اس سارے پروسیس سے. تو آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. اچھا، آپ کی ابھی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کچھ وہ ہمارے ویورز کو بتائیں کیسے تھے خان صاحب، کیا بات چیت ہوئی آپ کی، اینڈ ہاؤ ڈڈ یو فیل اباؤٹ اٹ؟ جی بڑی مشکلوں سے ملاقات ہوئی جی. پہلے نمبر پہ پہلے تو ہم کورٹس میں جاتے رہے، وہاں پر کافی اجازت وغیرہ بڑی دیر سے ملی ہمیں. پھر لمبی لسٹ تھی، اس کے اندر بھی انتظار کرنا پڑا. پھر خان صاحب کی مہربانی تھی، انہوں نے وہ نام جو ہے وہ ٹک کر دیا آخر میں کہ جی چلیں آئیں اور ملیں. تو ملاقات ہوئی جی. سب سے پہلے تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی آپ کو ووٹ ملی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی فارم 45 کے مطابق تقریباً 1,07,000 کے قریب ہماری ووٹ ہے، اور اس میں تقریباً 42,000 کے قریب جو ہے لیڈ ہے ہماری اس میں. تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی سٹی میں اس طرح ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور پکچر ہو، لیکن بہرحال خان صاحب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ویل ڈن، یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب. تو میں نے ان کو پھر کہا کہ خان صاحب آپ کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں راولپنڈی میں، اور یہ ووٹ بینک جو ہے یہ آپ کا ووٹ بینک ہے، اور میں تو صرف ورکروں کی نمائندگی کروں گا اور جماعت کی نمائندگی کروں گا. تو بہت خوش ہوئے میری اس بات پہ. اور کوئی مستقبل کے حوالے سے کہ کیسے پارٹی، کیونکہ ایک بات میں بالکل وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نہیں رہا ہو سکتے. جب تک اسٹریٹ پہ پریشر نہیں ہوگا اس گورنمنٹ پر، اس وقت تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. اور کے پی میں تو ہم نے دیکھا بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں. پنجاب میں سم ہاؤ ابھی اس طریقے سے لوگ موبلائز نہیں ہو سکے اور باہر سڑکوں پہ نہیں آئے، جس کی وجہ سے شاید گورنمنٹ کو کوئی اتنا پریشر ہی نہیں ہے اور خان صاحب پر روز نیا مقدمہ بن رہا ہے. دیکھیے اس میں بہت سے ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہیں. پہلے نمبر پہ یہ کہ ہم لوگ تھوڑا سا تنظیم سازی میں لیٹ ہو گئے ہیں. بہرحال ہو رہی ہے ابھی تنظیم سازی، اور امید ہے کہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور اچھے طریقے سے ہو پائے گی. دوسرے نمبر پہ دیکھیں، جب مشکلات ہوں، جب پارٹی اس حد تک اس کو کارنر کر دیا گیا ہو، فارم 45 اور 47 والا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے 45 کو جو ہے بالکل اس رات کو بھی آر اوز کے دفتر جو ہیں ہم گئے ہوئے تھے، اور جو کچھ آر اوز کے آفیسز میں ہوا، تو ظاہر ہے کہ ایک پورا میکنزم، ایک پوری مشینری جو ہے ریاستی، اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اس کو بیک کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پھر مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر. تو ابھی تک کوشش کر رہے ہیں وہ. دیکھیں نا، آپ جیسے اسٹوڈنٹس نے ذرا سی آواز اٹھائی ہے تو اس کے لیے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک سرکولیٹ کر دیا ہے، ایک نوٹس انہوں نے ایشو کر دیا، ایک نوٹیفیکیشن کر دیا جس کے مطابق اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جو بھی لیڈ کرے گا تو اس کو یہ کسی اس کے اندر لے آئیں گے، کسی تعزیر کے اندر لے کے، اور اس کو کریں گے پروسیس. تو یہ مینجمنٹ کرنے کی بھرپور کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن جو عوام کا مزاج ہے وہ اس وقت آپ کو علم ہے کہ بالکل مہنگائی کی وجہ ہے. اس کے اندر جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان کا اپنا مینڈیٹ. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جی، کیوں نہیں آپ اسٹریٹس پہ نکل رہے؟ تو ہم لوگ تو اسٹریٹس پہ نکلتے ہیں، لیکن اب مجھے بھی اریسٹ بھی کیا گیا ہے. میرے لیے انہوں نے ایک اسٹینڈ بائی 3 MPO کے تحت آرڈرز بھی ایشو کیے ہوئے ہیں، جس کے تحت مجھے ہائی کورٹ سے میں نے پھر ریلیف لی، اور پھر وہاں پر ایفیڈیوٹ بھی جمع کروانا پڑا مجھے. ہم تو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا جو مزاج ہے وہ دن بدن ایک ایسی سچویشن پہ، ایک ایسی سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ رہا ہے کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کام اس طرح سے نہیں چلے گا، اور عوام کی سننی پڑے گی. ان کی مسائل ہیں، ان کی مشکلات ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اسمبلیز ہیں اس وقت آپ دیکھیے کہ اسمبلیز کے اندر جو حالات ہیں، کوئی اچھی لیجسلیشن نہیں ہو رہی. صرف اپنی پروٹیکشن کے لیے لیجسلیشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے ہمارے اقتدار کو دوام بخشا جائے. اس کے علاوہ پبلک کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی. پروجیکٹس جو ہیں
وہ کیے جا رہے ہیں جو شاید لاہور کے ارد گرد تو پروجیکٹس چل رہے ہیں. پیسہ نہیں ہے خزانے میں, ٹرسٹ نہیں ہے, ڈیفیسٹ ہے. اور میں تو بار بار اپنے ویلاگز میں بھی کہتا آیا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہوگا گورنمنٹ کے اوپر, تب تک تب بہتری نہیں تک آ باہر سکتی. سے لوگ کیسے پیسے بھیجیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایکسپیٹس ہیں, جو پاکستانی شہری باہر رہتے ہیں, وہی اس ملک میں ایک انقلابی تبدیلی اچھا ایک لے کے آ سکتے ہیں. ریاض صاحب, ایک لوگ بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت عوامی ایشوز ہیں, مثلا مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ اس ایشو کو انکارپوریٹ کریں اپنی پولیٹیکل ڈیمانڈز میں, اور اس پر اگر آپ لوگوں کو کہیں باہر نکلنے کے لیے, تو شاید لوگ بہت جلدی نکل آئیں گے باہر. اور آپ اگر صرف مینڈیٹ کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگ نہ نکلیں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ بلوں کے خلاف ہم نکل رہے ہیں باہر, جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی تو ہم تحریک چلائیں گے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے, جو بہت ایک کلیئر ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. اس قسم کی اسٹریٹجی ہم نہیں دیکھتے تحریک انصاف کی. کوئی لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک ہے یا کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہے؟ یو آر اسپاٹ آن ایکچولی ابراہیم صاحب. آپ یہ دیکھیے کہ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. ایشو اصل میں یہ ہے کہ جو تو لوگ فارم 47 لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں, وہ تو اسمبلیز میں بیٹھ کے جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہاں پر اپنے طور پر. لیکن جن کو 45 ہے جن کے پاس, اور 47 نہیں ہے, وہ تو کورٹس میں بھی, میرے جیسے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ کورٹس میں بھی جا رہے ہیں, وہ عوام کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور پریشانیاں بھی انہی کو زیادہ ہیں. تو ان کی جو سیٹ آف دوز 45 فارم والے ہیں, ان سے ان پٹ اور ان سے مل کے کچھ ایسی اسٹریٹجی بنانا اس وقت ضرورت ہے جس میں عوامی مسائل کو سامنے لے کر آیا جا سکے. ظاہر ہے کہ ہم عوام میں سے ہی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا ایشوز ہیں, لیکن اس کے اوپر ایک فل فلیج ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تنظیمیں مکمل ہوں گی تو پھر اسٹریٹجی کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا. تھوڑا سا ذرا ڈسکشن کرتے ہیں. آپ خان صاحب سے تو پہلے بھی آپ کی ملاقات رہی ہوگی سارا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو خان صاحب کی سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ خان صاحب کی جی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں وہ. ان کو بات چھپانا, ان کو جو ایک ٹپیکل پولیٹیشین ہوتا ہے جس کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو غریب آدمی کے پیٹ سے جو ہے وہ ان کی پریشانی رہتی ہے. اور جس طرح ان کی اقتدار بہت تھوڑا سا ٹائم تھا, لیکن اس کے اندر جس طرح سے ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹیز ملیں, جس طرح سے آپ دیکھ لیجئے جس طرح ڈیمز کے اوپر کام ایمرجنسی بیسس پہ انہوں نے کروایا, اور بجلی یہ بیسیکلی سستی کرنی تھی, ورنہ ڈیمز کے اندر تو کام ویسے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن بجلی کو کم کرنے کے لیے تاکہ غریب آدمی تک کم سے کم قیمت کے اوپر یہ یونٹ ان تک پہنچ سکے, تو ڈیمز انہوں نے شروع کروائے. تو عام آدمی کے لیے جو وہ سوچ رکھتے ہیں اور اسٹریٹ فارورڈلی رکھتے ہیں, یہ مجھے بہت پسند ہے. اچھا, ایک ورکرز جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی پارٹی پر وکلاء نے قبضہ کر لیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب کسی سیاسی لیڈر کو تو ملاقات کی اجازت ہی نہیں ملتی, کیونکہ بڑا کم ٹائم دیتے ہیں اڈیالہ اتھارٹیز بھی, اور زیادہ وکیل ہی ہوتے ہیں وہاں پر. تو پارٹی ایک طرح سے وکیلوں کے پاس چلے گئی, وچ از گڈ ان اے وے. لیکن بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پولیٹکس کا تجربہ تھا, کیونکہ بہت سارے ینگ وکیل ہیں جو آئے ہیں خان صاحب کے ساتھ ابھی, کہ جو سیاستدان تھے پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 20 سال سے لگے ہوئے تھے, وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ایک گیپ نظر آ رہا ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی میں. ڈو یو اگری ود دس؟ میرے خیال میں دیکھیں, ایک تو میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوا ہوں کہ میں بھی تو گیا ہوں, مل کے آیا ہوں آپ خان کتنی صاحب دفعہ سے. پچھلے ایک سال میں خان صاحب جیل میں آپ کی کتنی دفعہ ملاقات ہوئی؟ جی میری بڑی مشکلوں سے ہوئی ہے, اور ایک دفعہ ہی ہو تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ نہیں مل پا رہے سیاستدان. جی لیکن دیکھیے نا, اب عام قیدی کے لیے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, اور دوسری طرف آدھا گھنٹے کی ملاقات ایک ہفتے میں, اور وہ بھی اچھا, شیشے کی دیوار تھی بیچ میں؟ شیشے کی دیوار تھی جی. تو پھر تو وہ کیا ملاقات ہوئی جی ہاں, ہوگی؟
اور شیشے کی دیوار تھی اور اس کے علاوہ وہاں پر کیمرہ اور مائک بھی لگے ہوئے ہیں اور سنی بھی جاتی ہے وہ گفتگو. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، اس کے اندر تھوڑی سی یوں وہ ایک اسپیس سی ہے، تو اس نے کہا میں نے اندر دیکھا غور سے تو مجھے ایک بندہ بیٹھا ہوا نظر آیا. تو آئی تھنک ویسے بگنگ ڈیوائسز تو ہوں گی، بٹ دیر آر پیپل آلسو ہو آر لسننگ ویری مائنیوٹلی کہ یہ کیا گفتگو چل رہی ہے. جی ایبسولوٹلی ایسے ہی تھا. میری بار بھی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جو ہیں وہ اندر خان صاحب والی سائٹ پر موجود تھے اور ہماری والی سائٹ پر جو دروازہ تھا اس کے ساتھ بھی وہاں پہ پریزنس تھی وہاں کے جیل کے حکام کی. تو ایسے حالات میں تھوڑا سا مشکل کر دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ورکرز کا جو مورال ہے وہ کم نہیں ہوگا. یہ زیادتی ضرور کی جا رہی ہے. دیکھیے ایک عام قیدی کے لیے جو ملنے کی جو اوقات ہیں ٹائمنگ ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے اور آدھا گھنٹہ پورے ہفتے میں ملاقات کا ٹائم دیا جا رہا ہے, تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی. بٹ انشاءاللہ ویل اوور کم دس. اور مجھے بہت امید ہے کہ ہم ابھی یہ تنظیمیں مکمل کرنے کے بعد اس کو اسٹریٹجائز کریں گے اور عوام بھی نکلے گی. جو ہمارے تاجر بھائی ہیں, بہت ظلم ہو رہا ہے اس وقت, کوئی کاروبار نہیں ہے. سب سے جو بڑا ایشو ہے پاکستان کا وہ یہی ہے کہ کاروبار نہیں ہے اور لوگوں کا لیک آف ٹرسٹ ہے اس گورنمنٹ کے اندر. ظاہر ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا یہ ایڈجسٹمنٹ ایک میجر ایڈجسٹمنٹ ہے جو کہ ارباب اختیار کو سوچنی پڑے گی. یہ کام اس طرح سے نہیں چل سکتا. جب تک ایک ٹرسٹ وردی گورنمنٹ نہیں آئے گی, جب تک ایک اسمبلی جو کہ عوام کے اصل ووٹوں سے بنی ہے وہ جب تک معرض وجود میں نہیں آئے گی, تو اس اسمبلی کا جو بھی ایکٹ ہے وہ اس کو کوئی بیک نہیں کر سکیں گے قانونی طور. اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں, لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا تھا خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے, تو ووٹ بھی دیا, خان صاحب رہا نہیں ہوئے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی نہیں بنی, ایک مایوسی سی جھلکتی ہے. وین یو ٹاک ٹو پیپل, تو کیا آپ سمجھتے ہیں لوگ مایوس ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسٹرگل کریں گے ہم, اور جو خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے یا جو ان کی پسند ہے وہ اسی طرح سے ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے, یا یہ اتنا زیادہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر پروپیگنڈا خان صاحب کے خلاف, یا اس کا آپ نے دیکھا ہے کہیں کوئی امپیکٹ ہوا؟ دیکھیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے بائی ڈیزائن, لیکن اس کے برعکس جس طرح آپ نے الیکشنز میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت کچھ کیا گیا, خان صاحب کا نشان بلہ جو ہے لیا گیا, اس کے علاوہ بہت کچھ ایسا کام ہوا کہ ہمیں ایک سٹیکر نہیں لگانے دیا جاتا تھا, اور بینر تو دور کی بات ہے, ہمیں بہت سختی تھی حلقوں کے اندر, لیکن عوام نے الٹا ریئیکٹ کیا. اور اسی طرح ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو پروپیگنڈا, جو باتیں جس طرح سے چلائی جا رہی ہیں, جس طرح سے سختی کی جا رہی ہے, جس طرح سے یہ فائر وال والا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عوام کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کو بالکل ختم کر کے ایک عجیب طرح کا ایک ماڈل یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ماڈل کامیاب کیسے ہو سکتے جب دنیا میں کوئی ماڈل اس قسم کا نہیں موجود جو کامیاب ہوا ہو؟ تو اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ماڈل کامیاب ہو جائے؟ اس کے برعکس عوام کا جوش, جذبہ اور غصہ, میں کہوں گا کہ یہ جوش جذبے کے ساتھ غصہ بھی مکس ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ تو سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس جو ڈپریویشن کا ٹائم ہے اس وقت, تو ہر غریب سے غریب تر ہو گیا ہے, اور امیر جو ہے وہ بھی اب جو تھے وہ پیسہ اپنا لے کر سمیٹ کر یہاں تو چلے گئے ہیں زیادہ تر, اور کچھ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں, تو وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اس حد تک ہٹ دھرمی کو وہ کس طرح سے اس کے ساتھ رہیں گے. اچھا ایک پولیٹیکل کویسچن ہے, دو کوششیں ہوئیں, لبیک والوں کو بھی یہاں پہ لایا گیا, بٹھایا گیا, لیکن ان کی جو ڈیمانڈس تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ورکر ان کے آئے تھے بس وہی ان کے ساتھ تھے, لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی. پھر جماعت اسلامی والے, ایک بڑا پاپولر ایشو ہے یہ, مہنگائی, بڑا ایک لوگ تنگ ہیں, لیکن وہ بھی میں دن میں جا کے دیکھا تو وہ 400-500 بندہ بیٹھا تھا, انہوں نے کہا جو رات کو آتے ہیں دن میں نہیں وہ آتے. یہ بھی پروجیکٹ جو ہے نا فلاپ ہو گیا. نون لیگ والے کہیں کوئی گیدرنگ نہیں کر سکتے, انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا حکومت میں ہونے کے باوجود, ایک پبلک میٹنگ نہیں کی اس کی, مریم کی یا نواز کی یا شہباز کی, کچھ نہیں ہوا. اگر لوگ اکٹھے کر سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی جس کا ہم نے سوابی میں دیکھا,
20 کلومیٹر تک ٹریفک رکی ہوئی اور جگہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے. تو اتنی آئیڈیل سچویشن ہے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ somehow or the other that is not happening. دیکھیے جی، قانون جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے. لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ہمیں جلسے کی اجازت اسلام آباد میں ملے یا نہ ملے، ہم نے جلسہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ now enough is enough. جی دیکھیے، آخری جو جلسہ اسلام آباد میں اجازت ملی تھی ترنول میں، تو یہی ہوا تھا، اور ہم نے لاسٹ مومنٹ پہ کال آف کیا تھا کہ قانون کی ہم کرنا چاہ رہے تھے، قانون کو سپورٹ کرنا چاہ رہے لیکن تھے. کبھی احتجاجی تحریکیں عدالتوں کی سرپرستی میں چلیں کبھی؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا. تو کورٹس بہت کوآپریٹ کر رہی تھیں اور انہوں نے اپنے طور پر اجازت بھی دی، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ زیادتی کی گئی، اور وہ جو جس طرح سے واپس لیا انہوں نے، ڈپٹی کمشنر نے دے دی اجازت اور کمشنر نے اس کو واپس لے لیا. تو اور پھر جج صاحب نے کہا جی ہمیں تو انڈر ٹیکنگ جو تھی وہ تو ہماری انسٹرکشن بھی ڈی سی صاحب کو تھی، اب کمشنر نے کر دیا تو یہ تو توہین عدالت بھی نہیں بنتی. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت شاید نزدیک ہی ہے جس کے اندر پھر ہمیں یہ جو بندشیں ہیں ان سے ہمیں ہٹ کر کام کرنا ہوگا. کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کویسچن جو آپ نے پوچھا، جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہوا اور وہ اتنا پاپولر اور اس طرح سے نہیں اوور ویلمنگ رسپانس مل سکی، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ اگر مجھے اجازت دے دیں یہ لوگ، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر کو لکھا تھا الیکشنز کے اندر کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے لیاقت باغ میں. تو جس دن مجھے ریفیوز کیا گیا کہ جی یہاں پر سیکیورٹی ایشوز ہیں، اسی دن ٹی ایل پی کا یا جماعت اسلامی کا، شاید دونوں میں سے کسی کا ایک جلسہ اسی دن ہو رہا تھا جس دن مجھے وہ لیٹر موصول ہوا. میں ایک مرتبہ پھر یہی آفر پیش کرتا ہوں کہ مجھے آپ اجازت دلوا دیں تو ہم وہ تو اجازت نہیں دیں گے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اجازت کے بغیر جلسہ آپ کریں گے یا نہیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا اب ہم نے کرنا ہے. دیکھیے اب شاید یہ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہو، کیونکہ آج کوئی میرا کیا ہوا ایکٹ وہ پورا ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو ہمیں یہ مل کر ہی سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ جلسہ کب کرنا ہے. ابھی جہاں تک مجھے علم ہے 22 تاریخ کی اجازت کورٹ نے بھی دی ہے. اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو میرا اپنا خیال ہے کہ اسلام آباد کے جو ہمارے لیڈرز ہیں اور ہماری پارٹی جو ہے وہ اس اجازت نہ بھی ملی تو بھی ہم جلسہ اس کو کریں گے جس طرح کہ آپ کی خواہش مجھے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو سوابی کے جلسے کی بات بتاؤں کہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے، میں خود اپنے ورکرز کے ساتھ وہاں پر ہم موجود تھے. شاید 60 to 70% لوگ وہاں پر نہیں پہنچ نہیں سکے. بالکل جی. اور میں تو جو وہ چوک تھا نا جیسے امبار چوک کہتے ہیں، کیونکہ میں رات کو تو چلے گئے ہم جلسہ گاہ میں سب کچھ دیکھ کے آئے، لیکن اس دن وہاں سے آگے جا ہی نہیں سک رہے تھے، پیدل بھی نہیں جا سکتے تھے، گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی تھی. اور کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو 18 کلومیٹر ٹریول کر کے پیدل جلسہ گاہ پہنچے. جی ہاں. تو عوام کا، اور بہت لوگ پنجاب سے بہت لوگ گئے، پنجاب سے بہت لوگ تھے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اسی سے ہی آپ ٹیمپریچر کا اندازہ کریں. لگتا ہے کہ پنجاب ہلکا ہلکا جاگ رہا ہے. جی انشاءاللہ. چلیں جناب شہریار صاحب، وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دیٹ ٹائم. ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ابھی تک تو ہم اجازت کھیلتے رہے ہیں، اب اگر اجازت نہیں بھی ملی تو بھی قسمت آزمائیں گے. جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نگہبان.